السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل اے دل آزما کی قسط نمبر 14 کی۔ ڈرامہ سیریل اے دل آزما کی قسط نمبر 14 میں کہانی جذبات، حسد، محبت اور بدلتے رشتوں کے گرد گھومتی دکھائی دیتی ہے۔ اس قسط کی شروعات ہی ایک ایسے دھماکے سے ہوتی ہے جس نے پورے خاندان کو ہلا کے رکھ دیا۔ بہروز اپنے غصے اور دکھ میں یہ اعلان کر دیتا ہے کہ اب اس کی ساری جائیداد صرف مرحا کے نام ہوگی، جبکہ نائزہ اور اس کی ماں کا اس جائیداد سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ یہ الفاظ سنتے ہی ماحول میں خاموشی چھا جاتی ہے، کیونکہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ نائزہ کے لیے یہ سب کسی بڑے طوفان سے کم نہیں ہوتا، لیکن اس کے لہجے میں پھر بھی غرور اور ضد صاف دکھائی دیتا ہے۔ ادھر مرحا کے زخمی پاؤں کی وجہ سے گھر کا ماحول بدلنے لگتا ہے۔ اسفند پہلی بار اس کا اس طرح خیال رکھتا ہے کہ سب حیران رہ جاتے ہیں۔ رات بھر وہ مرحا کی تکلیف کے باعث جاگتا رہتا ہے، وقت پر دوائیاں دیتا ہے، اسے سہارا دیتا ہے اور یہاں تک کہ ہلدی والا دودھ بنا کر بھی پلاتا ہے تاکہ اس کی تکلیف کم ہو سکے۔ تو وہ جب مرحا سیڑھیوں سے اترنے لگتی ہے تو اسفند خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے لے کر آتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر دائی امی اور گھر والے بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ یہی اسفند مرحا سے فاصلے بنا کر رکھتا تھا۔ مرحا کے دل میں پہلی بار ایک امید جاگتی ہے کہ شاید اسفند کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو رہا ہے۔ دوسری طرف نائزہ مسلسل بے چینی اور حسد کا شکار ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ اسے ہر لمحہ یہی لگتا ہے کہ مرحا اس کی جگہ لے رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر چھوٹی بات پر غصہ کرتی ہے اور شارق کے ساتھ اس کی تلخیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ کبھی شاہ رخ پر شک کرتی ہے، کبھی اس سے بدتمیزی سے بات کرتی ہے اور کبھی اپنے غصے میں ایسی باتیں کہہ دیتی ہے جو رشتوں کو مزید خراب کر دیتی ہیں۔ شارق بھی اب اس کے رویے سے تھکنے لگا ہوتا ہے اور دونوں کے درمیان فاصلے واضح نظر آنے لگتے ہیں۔ اسی دوران اسفند اپنے دل کی کیفیت مرحا کے سامنے بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ نائزہ سے نفرت کرنا چاہتا ہے، اس کی یادوں کو اپنے دل و دماغ سے نکال دینا چاہتا ہے، مگر جتنا وہ اسے بلانے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی اس کا وجود اس کے ذہن پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اسفند کے لہجے میں ٹوٹا ہوا دل صاف محسوس ہوتا ہے۔ مرحا اس کی بات غور سے سنتی ہے اور پھر بہت سکون سے سمجھاتی ہے کہ انسان اکثر جسے بلانا چاہتا ہے اسی کو اور زیادہ یاد کرنے لگتا ہے۔ وہ اسفند سے کہتی ہے کہ وقت ہر زخم کو آہستہ آہستہ بھر دیتا ہے۔ اسفند پہلی بار مرحا کی باتوں میں سکون محسوس کرتا ہے اور اسے ایک اچھی دوست قرار دیتا ہے۔ یہی لمحہ دونوں کے رشتے میں ایک نئی شروعات بن جاتا ہے۔ مرحا خود کو بدلنے کی کوشش کرتی نظر آتی ہے، وہ اپنی ادھوری تعلیم دوبارہ شروع کرنے کی خواہش ظاہر کرتی ہے۔ اسفند نہ صرف اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے بلکہ اسے یقین بھی دلاتا ہے کہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر سکتی ہے۔ مرحا کے لیے یہ لمحہ بہت خاص ہوتا ہے کیونکہ پہلی بار اسفند اس کے خوابوں کی قدر کرتا دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرحا کے دل میں اسفند کے لیے عزت اور جذبات مزید بڑھنے لگتے ہیں۔ ادھر دائی امی بھی خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ سمجھ چکی ہوتی ہے کہ اگر اسفند اور مرحا کو قریب لانا ہے تو انہیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع دینا ہوگا۔ اس لیے وہ ڈرائیور افضال کو 1 مہینے کی چھٹی پر بھیج دیتی ہے تاکہ اسفند خود مرحا کے ساتھ وقت گزارے۔ دائی امی دل ہی دل میں یہی دعا کرتی ہے کہ دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے اور اسفند اپنی ماضی کی تلخ یادوں سے باہر آ سکے۔ دوسری جانب نائزہ اپنے ضد اور غصے میں مسلسل غلط فیصلے کرتی جا رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنی ماں پر دباؤ ڈالتی ہے کہ اس کے لیے گاڑی بھیجی جائے، جبکہ اس کی ماں خوفزدہ ہوتی ہے کہ اگر بہروز کو پتہ چل گیا تو حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ گھر میں ہر شخص اپنی جگہ پریشان دکھائی دیتا ہے، لیکن نائزہ کے لہجے میں اب بھی غرور کم نہیں ہو رہا۔ اس کے آخری حصے میں اسفند اور مرحا کے درمیان ایک خوبصورت سمجھداری بنتی نظر آتی ہے۔ اسفند مرحا کے ساتھ بیٹھ کر پرانی تصویریں دیکھتا ہے، اس سے سکون سے بات کرتا ہے اور پہلی بار اس کے ساتھ نارمل انداز میں وقت گزارتا ہے۔ مرحا کے چہرے پر بھی ایک عجیب سا سکون دکھائی دیتا ہے کیونکہ اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید اس کی خاموش محبت رنگ لانے لگی ہے۔ اب کہانی ایک ایسے موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے جہاں ہر رشتہ امتحان میں ہے۔ کیا اسفند واقعی نائزہ کو بھلا پائے گا؟ کیا مرحا کے صبر کا اور خلوص اس کے دل میں جگہ بنا لے گا؟ کیا بہروز کا فیصلہ خاندان کو مزید توڑ دے گا؟ اور کیا نائزہ اپنی ضد کی وجہ سے سب کچھ کھو بیٹھے گی؟ یہی سوال ناظرین کو اگلی قسط دیکھنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔